معزز ناظرین، مدبر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، لاہور یونیورسٹی پہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویلاگ کیے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کس طرح ایک اسٹوڈنٹ اویس، جو ایک بریلینٹ اور شائننگ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے انتظامیہ کی اور ٹیچرز کی بے حسی کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے سوسائڈ کی اور اپنی جان ختم کر دی، اپنی زندگی ختم کر دی۔ اور اس سانحے کو گزرے ہوئے ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک اور طلبہ جس کا نام فاطمہ پتہ چلا ہے، اس نے یہ سیم بات کی اور سیکنڈ فلور سے خودکشی کر دی۔ اب ہوا اس طرح کہ انتظامیہ نے جو اویس کا کیس تھا اس پہ ایک انکوائری بٹھا لی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی، اور انہوں نے فیکٹس جمع کیے جو زیادہ تر فیکٹیشیس تھے، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں تھی۔ تو اس میں انہوں نے سارا الزام اسٹوڈنٹ اویس پہ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا اور ریگولر بھی نہیں تھا، اور ہارر موویز دیکھتا تھا اور ہارر قسم کی گیمز ویڈیو کھیلتا تھا جس میں پب جی وغیرہ کا ذکر کیا، اور آئسولیٹڈ رہتا تھا، اس کے کوئی دوست نہیں تھے۔ تو ان سب حقیقت یہ تھی کہ وہ انتہائی سلجھا ہوا انٹیلیجنٹ بچہ تھا، اور اس کو یہ ضرور تھا کہ وہ اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھا، اور وہ یہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے پیرنٹس سمیسٹر کی فیس دوبارہ دیں جو کہ لاکھوں میں تھی، اور اس کی بہت مجبوری تھی کہ اس کی تو پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ٹائم پہ پہنچے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ اس کا جو قصبہ تھا وہ کمالیہ تھا۔ تو پھر اس نے یہاں پہ ایک کمرہ لیا اور وہاں سے اس نے آنا شروع کیا۔ اب اس کے کمرے کے ایکسپینسز، اس کے خرچے، کھانے پینے کا خرچہ، پھر ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ۔ تو پھر اس نے اپنے ایک کلاس فیلو یا دوست کی مدد لی جو اس کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں آتا تھا، لیکن اس کا شیڈیول علیحدہ تھا، تو اس وجہ سے اسے اکثر لیٹ ہو جاتا تھا۔ تو جیسے ہی تھوڑا بہت لیٹ ہوتا تھا تو جو اس کی کلاس ٹیچر تھی اس کی غیر حاضری لگا دیتی تھی، اور بعض دفعہ اس کو صرف اس بات پہ غیر حاضری لگا دی اگر وہ اپنا لیب کوٹ پہننا بھول گیا۔ انفیکٹ یہ ساری یونیورسٹی کی ملی بھگت تھی، اور شروع میں وہ جو لائک اسٹوڈنٹ ہے ان کو وہ دیتے ہیں وظیفہ وغیرہ، لیکن بعد میں بہانوں کے ساتھ کہ آپ کی لیکچر شارٹیج ہو رہی ہے یا آپ کا جو پروگرس ہے وہ اکیڈمک صحیح نہیں، تو وہ ان کا واپس لے لیتے ہیں وظیفہ۔ تو وہ شروع میں بس اسکالرشپ ان کو ٹریپ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جب واقعات اس کے ساتھ ہوئے، آخری دن وہ بہت جب اس کو بتایا گیا کہ اس کی شارٹ فال رول کال کی وجہ سے اس کا داخلہ نہیں بھیجا جا رہا، تو وہ بہت رویا اپنے کلاس میں آ کے، اور اس کی گواہی اس کے کلاس فیلوز نے دی ہے۔ تو ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کی۔ تو اس میں تو کالج کی انتظامیہ ذمہ دار تھی، لیکن جہاں تک جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے فاطمہ، اس کے بارے میں حقائق تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے۔ اس میں ٹوٹلی یونیورسٹی کی انتظامیہ ذمہ دار نہیں، اس کے اپنے کچھ گھریلو مسائل تھے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بیسیکلی وہ نارنگ منڈی کی رہائشی تھی، اور نارنگ منڈی میں ان کی فیملی نے ایک جنرل سٹور بلکہ میڈیکل سٹور کھول رکھا تھا۔ بلال اس لڑکے کا نام تھا، اور یہ اس میڈیکل سٹور میں اسی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو ابھی یہ صبح شام اکٹھے رہتے تھے، اور یہ اپنا میڈیکل سٹور چلا رہے تھے جو اس کی لڑکی کی باپ کی ملکیت کا تھا۔ تو ظاہر دونوں جوان تھے تو ان میں پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ تو پھر لڑکی نے اپنے فیملیز کو بتایا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو فیملی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس پرپوزل کو، اور لڑکی کو منع کر دیا، اس کا موبائل بھی لے لیا۔ تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ موبائل اس کا جو ہے نا خراب ہو گیا تھا،
اس وجہ سے لے لی، لیکن بعد میں فورینزک رپورٹ سے پتہ چلا کہ اس کا پرانا موبائل بھی ٹھیک تھا، صرف انہوں نے اس لڑکے سے اس کا رابطہ منقطع کرنے کے لیے اسے یہ موبائل لے لیا تھا۔ ابھی یہ فیملی نے کیا کہ ان کا آپس میں رابطہ ختم ہو جائے، تو یہ نارنگ منڈی سے شفٹ ہو کے لاہور آ گئے اور اس کا فردر انہوں نے ایڈمیشن کرا دیا اس یونیورسٹی میں، لیکن وہ لڑکی کے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات برقرار رہے احمد بلال کے لیے۔ تو جس دن یہ آئی ہے یونیورسٹی میں، گاؤں گئی ہوئی تھی اپنی نارنگ منڈی، لیکن جب اس کا بھائی اس کو چھوڑ کے گیا تو اس کو پتہ چلا کہ جب اس نے اپنے بوائے فرینڈ ہی کہنا چاہیے اس کو کال کی احمد بلال کو، تو اس کو پتہ چلا کہ اس کو بہت مارا پٹا گیا ہے اور اس کو شدید قسم کی چوٹیں آئی ہیں۔ تو پھر اس نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میری فیملی کا کیا درا ہو، تو اس نے دل برداشتہ ہو کے پھر دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی، اور ابھی ذرائع کے مطابق اس کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ بہت بیڈلی انجرڈ ہوئی ہے، اور اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بھی فریکچر ہو گئی ہے، بازو بھی فریکچر ہو گیا، کئی جگہوں پہ چوٹیں آئی ہیں، اور ڈاکٹروں کے مطابق ابھی یہ کبھی بھی پہلے والی نارمل زندگی نہیں گزار سکے گی۔ تو یہ نئے حقائق پتہ چلے ہیں، تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ یہ ٹوٹلی نگلیجنس ہے پیرنٹس کی، اور یونیورسٹی انتظامیہ کسی حد تک ذمہ دار ہے، اور پورا معاشرہ، کیونکہ آپ جب لڑکیوں کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے پاتی، اور کجا یہ کہ جب شادی بیاہ کے معاملے ہیں تو اسلام میں تو واضح ہے کہ آپ لڑکی کی رضامندی لیں، تو پیرنٹس اس معاملے پہ جا کے بہت ہی ریجٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک دفعہ وہ احمد بلال سے ملتے، اگر وہ اسٹیٹس میں کم بھی تھا تو نوجوان بچہ اس کو کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیتے، جیسے کہ وہ میڈیکل سٹور وغیرہ اس کو ڈال کے دیا ہوا تھا، تو مل جل کے اس کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کر کے اس معاملے کو بہتر طریقے سے سالو کرنا چاہیے تھا۔ اور میں پہلے بھی بارہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی کوئی سائیکیٹرسٹ کا بندوبست کریں، یا اچھے ٹیچرز جو اچھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہوں ان کو ڈیوٹی لگائیں اور اسٹوڈنٹس کے مسائل سنیں، ان کے جو بھی معاشرتی مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، اور یہ ادر دین پڑھائیوں کے ایک ٹیٹوریل ڈسکشن آنا چاہیے۔ تو اس طرح اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں۔ ابھی اسی جو ہماری بےحسی کہنا چاہیے کی وجہ سے دو قیمتی جانیں ضائع گئی ہیں، ایک اویس، اور ابھی یہ بچی فاطمہ، اس کی جان تو ضائع نہیں گئی لیکن اب یہ زندہ رہ کے بھی مردوں کی طرح زندگی گزارے گی، کیونکہ ظاہر وہ اپاہج ہو گئی ہے اور کبھی بھی نارمل لائف نہیں گزار سکے گی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے پورے معاشرے کے لیے، اور پیرنٹس کے لیے، اور ہماری یونیورسٹیز کی اساتذہ کے لیے، کہ ہم سب مل جل کے، اور بچوں کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را تھوڑا مضبوط بنے۔ جب ہمارا زمانہ تھا ہمیں ابھی یہ کہتے تو ہیں ملینیم والے اور بومرز، اور خود کو جین زی کہتے ہیں اور جین الفا کہتے ہیں، تو خدا را اپنے آپ کو تھوڑا سٹرونگ کیجیے، کیونکہ یہ جو ملینیم تھے اور بومرز تھے یہ بڑے سٹرونگ تھے، ان کو تو جتنے بھی شدید حالات ہو، جیسے ماں باپ بھی ان کے بقول میرے ایک دوست کے چھتر پولا کرتے تھے ان کے ساتھ، اور عام تھا سرنش مائیں تو جوتیاں لے کے بچوں کے پیچھے بھاگتی تھی، تو وہ یہ سب کچھ برداشت کرتے تھے اور سنبھل کے اپنا کیریئر پہ دھیان دیتے تھے۔ تو یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پہ، محبت میں ناکامی، دیکھیں محبت تو انسان کو زندگی میں بار بار ہوتی ہے لیکن زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو اگر آپ اس طرح کی افسانوی محبت میں رہ کے اپنی زندگی ختم کر دیں گے تو یہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہے جو آپ خود بھی بھگتیں گے، کیونکہ خودکشی بہرحال ایک حرام موت ہے،
اور آپ کو اس کا ہمیشہ عذاب ملے گا، اسی تکلیف سے آپ گزرتے رہیں گے جس تکلیف میں آپ کی موت واقع ہوئی ہے، اور آپ پیرنٹس کے لیے ایک دبا چھوڑ جائیں گے، ساری عمر وہ معاشرے سے منہ چھپائیں گے اور منہ چھپاتے ہی رہیں گے، ایک شرمندگی کا باعث بنے گی۔ تو خدا را ایسی حرکتیں مت کیجیے، اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، پڑھائی ہی سب کچھ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل سب کچھ نہیں ہے، زندگی ہے، تو یہ ساری چیزوں پہ آپ اور اپنی ناکامیوں سے سیکھیں۔ جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس کو ناکامی نہ سمجھیں، یہ آپ کے لیے ایک درس ہے، آپ اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ تو یہ میرا آج کا ویلاگ تھا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹس دیجیے، یہ ہمارے لیے بہت میٹر رکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ کہوں گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ But I'm just too afraid that I'll be wrong. I can't